خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ ایک بہت منفرد ولاگ ہے اور اس میں علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں نہ پڑھے ہوں۔ اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ نے یہ اشعار پہلے سنے تھے کہ نہیں، کیونکہ آج یوم اقبال ہے۔ 9 نومبر کو علامہ اقبال کی ولادت ہوئی تھی اور پوری دنیا میں اقبال کے چاہنے والے جو ہیں ان کا یہ دن منا رہے ہیں۔ اور اقبال کی جو اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ وہ سیاستدان بھی تھے، وہ فلسفی بھی تھے، وہ استاد بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، اور بھی ان کی زندگی کی بہت سے پہلو تھے۔ لیکن پوری دنیا میں جو اقبال کے جو چاہنے والے ہیں وہ اقبال کو اس کے پیغام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، جو اقبال نے اپنی شاعری میں پیغام دیا، میسج دیا، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ علامہ سے محبت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اقبال کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور اقبال کے جو پیغام کا جو خلاصہ اگر کوئی مجھے کہے تو میں یہ کہوں گا کہ اقبال نے امت مسلمہ کو ترقی کی طرف جانے کا راستہ دکھایا، اور وہ یہ راستہ تھا کہ وہ قرآن کو جو ہے وہ اپنا نصب العین بنا کے اور دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کر کے وہ جو ہے وہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، عمل کو اپنا جو ہے وہ ہتھیار بنا کے۔ یہ اقبال کے پیغام کا سارا خلاصہ ہے۔ اقبال نے غیر قرآنی تصورات کو مسلم معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں انہوں نے ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹس ان اسلام لکھی اور ان کا جو پورا کلام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو اقبال کا کلام پیش کیا جاتا ہے، اشعار پیش کیے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بہت سے ہیں، لیکن اقبال نے جہاں پہ مذہبی پیشوائیت پہ تنقید کی ہے، جہاں انہوں نے بے عمل پیروں پہ اور ظاہر پرست علماء پہ انہوں نے جو تنقید کی ہے، یہ سامنے نہیں لاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ جو امت مسلمہ غلط راستے سے چل رہی ہے، بے عملی کا شکار ہے، قرآن سے دور ہے، اسوہ حسنہ سے دور ہے، اس کی وجہ ہماری یہ جو مذہبی قیادت ہے، انہوں نے قوم کو جو ہے وہ غلط راستے پہ لے کے گئے ہیں۔ اور آج ہمارے محراب و منبر سے اقبال کے اشعار تو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو اشعار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ پیش نہیں کیے جاتے۔ ان کو دیکھیے گا اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اقبال فرماتے ہیں، یہی ہے شیخ حرم جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، یہی ہے شیخ حرم جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، کلیم بوذر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ تو یہاں اس نے اقبال نے حضرت ابوذر غفاری اور حضرت اویس کرنی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا جو شیخ ہے، ہمارا جو مذہبی رہبر ہے، وہ ان کی وراثت کو لینے کی بجائے ان کا نام بیچ کے جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ ایک اور شعر ان کا فارسی کا دیکھیے، کہتے ہیں، زمن بر صوفی و ملا سلامے، کہ میرا ملا اور صوفی کو سلام پہنچے، کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ انہوں نے ہم تک خدا کا جو ہے وہ پیغام بھیجا، لے کے آئے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن اگلا شعر دیکھیے، ولے تعویل شاں در حیرت انداختن، کہ جو تعویل یہ کر رہے ہیں، جو اس کی تشریح کر رہے ہیں یہ ہمارے صوفی اور ملا، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، کہ خدا کہتا ہے یہ میں نے نہیں بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں یہ لے کے نہیں آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ وہ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا۔ پھر کہتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر مسلمان تو دنیا میں چاہتا ہے کہ عزت حاصل کرے، نیست ممکن جزب قرآن زیستن، کہ قرآن کے بغیر تو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ اور اس کا پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا تو چاہیے، لیکن ہے کیا؟ منزل و مقصود قرآن دیگر است، کہ قرآن کی جو منزل ہے وہ اور ہے، رسم و آئین مسلمان دیگر است، کہ مسلمان کا جو رہن سہن ہے، آئین ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ وجہ در دل او آتش سو زندہ نیست، مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست، کہ اس کے دل میں رسول پاک کا جو ہے وہ نام نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بالکل خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور بار بار وہ اس چیز پہ آ رہے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں، شیخ ما از برہمن کافر ترست، کہ جو ہمارا
شیخ ہے, ہمارا جو مذہبی رہنما ہے, ہمارا جو ملا ہے, وہ برہمن سے بھی جو ہے وہ برا ہے. اس کی وجہ زاں کے او را سومنات اندر سارست, کہ وہ تو سومنات میں جا کے عبادت کرتا ہے, لیکن ہمارا جو شیخ ہے اس کے سر کے اندر سومنات ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں دین کافر فکر و تدبیر جہاد, کہ جو کافر ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ فکر و جہاد اس میں چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد, کہ ہمارا جو ملا ہے اس کا دین تو یہ ہے کہ فی سبیل اللہ فساد کیا جائے. اور اس کی وجہ مکتب ملا و اسرار کتاب, کہ جو ملا کا مکتب ہے اور اسرار کتاب وہ کیا ہے, کور مادر زاد وہ نور آفتاب, کہ جو اندھا ہوتا ہے نا آنکھوں کا, اس کو آفتاب سورج نظر نہیں آتا, وہ ہمارا مکتب ہی ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے سورہ اعراف کی جو 179 آیت ہے, اس کو ایکچولی انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دل ہیں جس میں وہ سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, اور ان کے کان ہیں جن کو وہ سنتے نہیں. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے, کہ ہمارا جو رہبر ہے مذہبی اس کو میں نے دیکھا ہے, کردار بیس ہو گفتار واہی, تو یعنی نہ اس میں وہ کردار ہے, نہ اس میں وہ اس کے مطابق گفتار ہے. اور آگے پنجابی مسلمانوں کا انہوں نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا, علامہ خود بھی پنجابی تھے, تو وہ کہتے ہیں تحقیق کی بازی تو ہمت نہیں کرتا, یعنی پنجابی مسلمان سوچتا نہیں, اس چیز پہ نہیں آتا, تحقیق کی بازی ہو تو ہمت نہیں کرتا, ہو کھیل مریدی کا تو ہوتا ہے بہت جلد, تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے تو یہ شاخ چمن سے اترتا ہے بہت جلد, کہ جیسے ایک پرندہ پھندا نیچے لگائے اترتا ہے, تو اس کو بھی کوئی تعویلی اس طرح کی باتیں بتائے نا تو وہ اس میں آ جاتا ہے. اور یہاں پھر وہ کہتے ہیں کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, تو مسلمان خواہ شہری ہو یا دیہاتی وہ سب سادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن, کہ مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن, کہ یہ جو ہے وہ ان کو اقبال نے جو لوگوں سے نذرانے اور سارا کچھ لیتے ہیں ان کو کعبے کے برہمن کہا ہے. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن, کہ یہ جو لیتے ہیں نذرانے لوگوں سے, یہ ایکچولی وہی ہے جو جیسے برہمن لوگ کرتے ہیں, اور پھر مسلمان کو مخاطب کرتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری آئینہ ضمیری, کہ وجہ جو زوال کی مین ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ باقی نہ رہی تیری آئینہ ضمیری, 3 لفظوں میں بتا دیا. وہ کیا ہے, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, یہ 3 جو کشتہ تو کھا رہا ہے نا, دوائی کھا رہا ہے, ایک آمریت ڈکٹیٹرشپ, ایک ملائیت اور پیری, اس کے کشتے کی وجہ سے تیری ضمیر مردہ ہو گیا ہے. تمدن تصوف شریعت کلام, تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام, کہ تمہارا جو تصوف ہے, تمہاری جو شریعت ہے, تمہارا جو علم کلام ہے, یہ سب جو ہے وہ عجم کے بت ہیں. حقیقت خرافات میں کھو گئی, کہ حقیقت جو تھی وہ ادھر ادھر کی باتوں میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. اور اس حوالے سے آگے ان کی بڑی زبردست جو ہے وہ طویل نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, جو اقبال کے آخری دنوں کی ہے, اور اس میں جو ابلیس کی مجلس شورا میں ارمغان حجاز میں ہے, اس میں وہ جو ابلیس ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہے, وہ کہتا ہے ابلیس کہتا ہے یہ ہماری سائے پیہم کی کرامات ہے کہ آج, یہ ہماری سائے پیہم کی کرامات ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام, کہ ملا اور صوفی دونوں جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, ان کو مست رکھو, ان چیزوں میں لگائے رکھو, بے عملی کی چیزیں, یہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, عمل نہیں کرنا, قرآن پہ عمل نہیں کرنا, قرآن کو بس جو ہے وہ اس زبانی پڑھنے لکھنے اور وظیفے کرنے کے لیے رکھو, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں سے. تو یہ جناب اقبال نے کہا, اشعار تو بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ ولاگ جو ہے وہ لمبا ہو رہا ہے, آخری شعر سنا کے میں بند کرتا ہوں. کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں, امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں, کہ جو امتی ہیں یہ رسول پاک کا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود, کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی مسلمان ختم ہو گئے, مسلمان ختم ہو گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان ہے کون. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں تم حنود, یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, ہے کوئی مسمع ذوق تناسانی ہے, تم مسلمان ہو, یہ انداز مسلمانی ہے. تو یہ جناب آج کے یوم اقبال کے موقع پہ علامہ کو بھی خراج عقیدت, اور اقبال کے کلام سے جو سلیکٹڈ جو اشعار
بہت زبردست ہیں، اور بہت سے اشعار شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ اس کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے، پسند آئے تو دوست احباب سے ضرور شیئر کیجئے۔ یہی ہم علامہ کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔